رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس کو دنوں کا سرتاج کہا وہاں یہ لفظ بھی صحابہ کرام کو بیان کیے، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، یہ افضل ترین دن ہے۔ بقیہ چیزوں کو بیان کرتے ہوئے آپ نے یہ بھی فرمایا فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِي، جمعے کے دن تم کثرت سے درود پڑھا کرو، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، کیونکہ تمہارا سلام مجھے پہنچایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سوال کر دیا کہ ہم اگر درود پڑھیں گے تو آپ کے پاس کیسے پہنچے گا؟ تو جواب دیا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسد مبارک کو نقصان پہنچائے یا کھائے، تو تمہیں ثواب اور اجر سے نوازا جائے گا۔ اور یہ روایت سنن ابی داود کی 1047 نمبر اور سنن النسائی کی 1373 نمبر اور سنن ابن ماجہ کی 1082 نمبر۔ اور جمعے کے دن کے بارے میں آپ کی خدمت میں ایک اور گزارش بھی رکھنا چاہوں گا، اس دن سورۃ الکہف کی تلاوت کبھی نہ چھوڑا کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ اضاء له ما بین الجمعتین، جو سورۃ الکہف جمعے کے دن پڑھ لیتا ہے، دو جمعوں کے درمیان اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں نور اور روشنی پیدا کر دیتے ہیں۔ سوچ میں نور، روشنی، آپ کے مشورے میں روشنی، آپ کے کاروبار اور آپ کے معاملات میں روشنی ہوگی اگلے 8 دن اگر آپ سورۃ الکہف پڑھ لیتے۔ اور دوسری روایت من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ غفر له ما بین الجمعتین، سورۃ الکہف پڑھنے کی وجہ سے بھی 2 جمعوں کے درمیان گناہ جتنے ہیں اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں من حفظ 10 آیات من سورۃ الکہف، اور تیسری روایت میں ہے من اولها او فی آخرها، پہلی 10 آیتیں یا آخری 10 آیتیں جو یاد کر لیتا ہے عصم من فتنة الدجال، اللہ رب العزت اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرمانے